بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار لوگوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ ایرانی صدر کی شہادت کو لے کر پاکستان کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں۔ تو جناب علی، ہم نے ہی نہیں، ایرانی پارلیمنٹ نے بھی خراب موسم میں سفر کرنے کے حوالے سے سوالات اٹھا لیے۔ امریکہ نے بھی نشاندہی کی کہ اتنا پرانا ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا گیا، اور اب تو ترک میڈیا جو ہے پوری چارج شیٹ چھاپ کر غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ پھر رشین میڈیا تو پہلے دن سے اس حادثے کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ بہرحال میں مانتا ہوں کہ ایسے مواقعوں پہ عموماً کانسپریسی تھیوریز ہوں، چہ مگوئیاں ہوں، کیا سرائیاں ہوں، یہ سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہر تھیوری کو سازشی قرار دے کر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک ذمہ دار فورم سے تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں۔ بہرحال ٹرک میڈیا نے سوال اٹھایا کہ آخر ایرانی صدر نے 30 سال پرانا امریکن ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا، اور یہ بھی کہ مسافروں کی ترتیب کیوں تبدیل کی گئی۔ اس حوالے سے ٹرکش ایک نیوز پیپر کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر اپنے دوروں میں عام طور پہ روسی ساخت کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، تاہم تبریز جانے کے لیے امریکن ساخت بیل یعنی اس ہیلی کاپٹر کو چنا گیا۔ دوسرا ان کا خیال ہے یا ان کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ ماضی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا، تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا۔ تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ صدارتی ہیلی کاپٹر میں 3 مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے۔ جی پی آر ایس ہے، ٹرانسپورٹرز میں شامل تھے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر کے مقام کا فوری تعین ہی نہیں ہو سکا، جبکہ ٹرکش حکام کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے سگنل نوٹ نہیں کر سکے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہ نظام بند تھا، یا موجود ہی نہیں تھا، یا چل نہیں رہا تھا، یا پھر ایرانی ذرائع کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پرواز سے کچھ دیر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدل دی گئی تھی۔ وزیر خارجہ حسین امیر جو تھے اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا، لیکن آخری لمحے میں تبریز کے پیش امام محمد آل ہاشم کو بھی اتار دیا گیا۔ بہرحال وزیر خارجہ، گورنر اور پیش امام تینوں ہی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں تھے اور حادثے میں ان کے ساتھ ہی جاں بحق ہو گئے۔ تو دوسری جانب صدارتی کانوائے میں شامل 3 ہیلی کاپٹرز کے درمیان رابطوں اور ہیلی کاپٹر حادثے کی تفصیلات بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ صدارتی کانوائے میں شامل 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیل کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تینوں ہیلی کاپٹر سے کانوائے کا انچارج تھا۔ جب ہیلی کاپٹرز نے تبریز کے لیے دوپہر 1 بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا۔ غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ پرواز کے 45 منٹ بعد صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے دیگر ہیلی کاپٹرز کے پائلٹ کو احکامات دیے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ہیلی کاپٹرز کو مزید بلندی پہ لے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر دیگر 2 ہیلی کاپٹرز کے درمیان میں تھا۔ بادلوں کے اوپر پرواز کے 30 سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ تو اس وقت ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ اپنے ہیلی کاپٹر سے فضا میں چکر لگائے اور صدر کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرے، تاہم کئی کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ تو غلام حسین اسماعیل کے مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے، چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تانبے کی کان پر اس کو اتارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ حسین امیر اور صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی باری فون کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو صدر کے پائلٹ کیپٹن مصطفیٰ سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن وہ بھی جواب نہیں دے سکے۔ تو غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے پیش امام محمد علی آل ہاشم تھے، اور آل ہاشم کی حالت اچھی نہیں تھی، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلی کاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس پہ انہوں نے بھی آل ہاشم کو فون کیا اور آل ہاشم نے یہی بات دہرائی کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ غلام اسماعیل کا کہنا تھا کہ جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا تو میتیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ صدر اور دیگر اہلکار موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ تاہم آل ہاشم کی موت کئی گھنٹے کے بعد ہوئی، اور پھر ایک تیسرا اینگل اور بھی ہے کہ ہیلی کاپٹر فضا میں ہی تباہ ہو کر گرا، جس سے علاقے میں ٹکڑے بکھر گئے۔ اس سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے اندر دھماکہ ہوا ہو، یا اس کو کسی میزائل یا راکٹ سے نشانہ بنایا گیا ہو، یا کوئی لیزرز استعمال ہوئی ہو۔ فنی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ نہیں ہوتا اور اس کا ملبہ بھی نہیں بکھرتا، عموماً آگ بھی اس قدر نہیں لگتی ہے۔ اب جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ یا سازش، تو اس کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو یہ واقعی حادثہ ہوگا، یا پھر عین ممکن ہے کہ اندرونی سازش ہو، یا پھر تیسرا آپشن جس کو بالکل بھی رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس تمام معاملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہو، کیونکہ اسرائیل ایسے معاملات میں سازشوں میں خاص
ملکہ رکھتا ہے اور کبھی امکان ہے کہ سازش میں بھی اسرائیل کا ہی ہاتھ نکل آئے۔ بہرحال تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن میرا تجربہ اور تجزیہ دونوں ہی یہ ایسے ہیں کہ ایسے معاملات کی انکوائری مکمل بھی کی جائے تو شاید چیزیں سامنے نہیں آتی۔ پاکستان میں لیاقت علی خان ہے، ضیاء الحق ہے، بے نظیر ہے، مصطفی علی میر ہے، ان تمام ثانیات اپنی اپنی مثال ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ابراہم لنکن اور کینیڈی کے حوالے سے مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر سوال یہ کہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو کوئی کیوں ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی جان لینا چاہتا تھا؟ تو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو خطے میں ایران کی تنہائی کو بڑی کامیابی کے ساتھ ختم کر رہے تھے، ایسے حالات اور تعلقات بنا رہے تھے جس سے ایران کو فائدہ پہنچ رہا تھا اور ایران کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری بڑی وجہ مجھے سیاسی لگتی ہے کہ ڈاکٹر رئیسی ریبر کے امیدوار تھے اور آیت اللہ خامنائی کے بعد انہوں نے ہی ریبر کے عہدے پہ فائز انہیں کی اطلاعات تھیں، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ان کا وہاں پہ مخالفت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے ریبر کے منصب پہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا ہو۔ عین ممکن ہے اس حوالے سے ایران کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہوں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ بہرحال جبکہ آپ اس بات کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور ابھی چند مہینے پہلے ابراہیم رئیسی کی ہدایات پر ہی اسرائیل کے حملے پر ایران نے بھرپور جواب دیا، اور ایرانی جوابی کارروائی جو تھی اس پر اسرائیلی جنگ نہیں کر سکا، اور امریکہ نے بھی کہا کہ ایران پہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے ایران سمیت باقی پورے مڈل ایسٹ میں جناب رئیسی کی پوزیشن جو تھی بڑی مستحکم ہو گئی تھی۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ دشمن چاہے اندرونی ہو یا بیرونی، اگر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کو شہید کر کے وہ ایران کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید اس کی یہ خوش فہمی ہے۔ ایران کی پالیسیز کو فرد واحد تو بناتا نہیں ہے، نہ فرد واحد کے گرد گھومتی ہیں، بلکہ باقاعدہ پالیسی ساز ادارہ ہے جو پالیسیز پہ نظر بھی رکھتا ہے اور انہیں کامیاب بھی کرواتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ موسم کی خرابی اپنی جگہ، مگر جیسا 3 ہم سفر ہیلی کاپٹر میں صرف ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا اور اس کا ملبہ ٹکڑوں پہ بکھرا ہوا ملا، یہ بڑے اہم سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اسے دیکھنا یہ ہے کہ باقی ہے کیا، یا یہ واقعی حادثہ تھا یا پھر کوئی سازش، کیونکہ جس انداز میں ایران اسرائیل کی مخالفت کر رہا تھا، اس کے بعد ایسے واقعات کو صرف حادثہ سمجھ کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران عالم اسلام کا بلکہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ میں ملوث ہے، تو اسرائیل اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یار لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ایرانی صدر کی شہادت کو لے کے پاکستانی ذرا کچھ آگے ہی نکل گئے ہیں، بس جناب یہ خالی خولی نہیں ہے، ایرانی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی بول چکی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔